الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سب سے پہلے تو ایک سوال یہ کہ ریا دکھاوا، خیال ہوتا ہے کبھی اپنی کوئی بات پتہ چل جائے، کسی کے سامنے تذکرہ ہو گیا، کسی نے خود ہی کہہ دیا باتیں کرتے ہوئے بھائی آپ کو کچھ آفر کیا، آپ نے کہا میرا روزہ ہے، تو پھر بعد میں افسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں نے ریاکاری کر دی، دکھاوا ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے تھے، آپ نے اپنی کوئی بات کر دی کہ نہیں الحمدللہ میرا تو یہ معمول ہے، اپنا معمول بتا دیا، پھر بعد میں خیال ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے کچھ اپنی ریاکاری کر کے نیکی ضائع کر دی۔ اپنے بارے میں کوئی بات آدمی کہہ دیتا ہے کبھی، تو سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بتا کر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو پتہ چلے، دوسرے میری تعریف کریں، میرے بارے میں اچھا گمان کریں، میرے بارے میں ان کی اوپینین بدل جائے، مجھے وہ اللہ کا ولی نیک اچھا کوئی بندہ گمان کر لے، میری تعریفیں ان کے دل میں آئیں، میری بڑائی آئے۔ اگر یہ دل میں ہے تو اب وہ پتہ چلے یا نہ پڑے، اس کی کوشش وہ کرتا رہے گا، فکر کرتا رہے گا کہ لوگ مجھے کچھ سمجھنے لگے، تو وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرے گا جس سے اس میں واہ واہ ہو، جان بوجھ کے آگے آگے ایسی چیزوں میں ہوگا جس میں لوگوں کے اس کا نام ہونے لگے۔ تو اس میں کبھی ایسا ہوگا کہ اس کو موقع مل جائے گا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی موقع نہیں ملا، لیکن اس کے اندر تو ریاکاری بھری ہوئی ہے، وہ تو کری اسی لیے رہا کہ دکھائے۔ اسی طرح سے سمع بھی ہوتا ہے، سنوائے، اپنی باتیں دوسروں کو سنوائے، سنے وہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، رائے میرے بارے میں اچھی چلے۔ یہ ظاہری بات ہے، سب دکھاوے کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ اپنی بڑائی سے متعلق ہے۔ کبر سے بہت بیماریاں پھوٹتی ہیں، تکبر سے ہی یہ بات بھی پھوٹتی ہے، یعنی اپنے بارے میں کچھ خیال ہونا۔ تو اگر کسی شخص کو یہ احساس ہو کسی کام کرنے کے بعد، تو فوراً ٹٹولے کہ میں اس پر راضی ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، چلو تکے میں پتہ چلا، پتہ تو چلا، ایسے تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یار مجھے غلط ہو گیا مجھ سے، بلکہ لوگوں کے سامنے بھی تذکرہ کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب برا لگا مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اندر سے دل خوش ہو رہا ہے کہ اس بار میں چلو کچھ لوگوں کو پتہ چلا۔ یہ ہر ایک اپنے نفس کے بارے میں خود جانتا ہے کہ اندر میری کیفیت کیا چل رہی ہے۔ تو اگر وہ کیفیت آپ کی خوش ہونے کی ہے کہ چلو غلطی ہی صحیح پتہ تو چلا، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاکاری ہے، اور بالکل نہیں، وہ افسوس ہوا، غم ہوا، کیوں نکل گئی میری زبان سے یہ بات، کیوں انہوں نے یہ بات میری کھول دی، کیوں انہوں نے مجھے سب کے سامنے ایسا کہہ دیا، کاش نہ بتاتے یہ بات۔ وہ سلطان التتمش کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ یہ آتا، بڑے نیک بادشاہ تھے، تو ان کے ہاں ان کے جو شیخ تھے غالباً قاضی علامہ باقی باللہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، غالباً وہ یا کوئی اور، بہرحال جن کا بھی تھا، انہوں نے انتقال کے وقت اپنے جنازے کے لیے وصیت کی کہ میری وصیت یہ ہے کہ وہ شخص میری نماز پڑھائے کہ جس نے بالغ ہونے کے بعد سے کبھی کسی نامحرم کو چھوا نہیں، کسی نامحرم کے پاس نہیں گیا، کسی کوئی بدنگاہی گندے کاموں میں نہیں پڑا، شریف بہت کنٹرول۔ دوسرا یہ کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، تیسرا یہ کہ عصر کی 4 سنتیں فوت نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑے کارنامے ظاہری بات ہے، بلوغت سے لے کے کون یہ کرے گا اتنی زندگی، تو کوئی نہیں اٹھ رہا۔ اب جنازہ تو وصیت ہو چکی ہے کہ بھائی جنازہ اسی کو پڑھانا ہے، تو یہ بھی پریشان ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، بالآخر جب کوئی نہیں اٹھ رہا، سارے بزرگ اس ایک سے ایک، لیکن کہہ رہے بھائی تینوں چیزیں نہیں، کسی میں ایک ہے، کسی میں 2 ہے، کسی میں تیسری نہیں ہے، اور کوئی تذکرہ نہیں کر رہا، خاموش بیٹھے ہوئے سب۔ جب بہت تاخیر ہو گئی، لگا کہ جنازہ پڑھانے میں مغرب کا وقت ہو جائے گا، تاخیر ہو جائے گی، تو سلطان التتمش خود اٹھے اور انہوں نے جملہ کہا کہ مارا رسوا کر دئی، مجھے ذلیل کر دیا سب کے سامنے۔ شیخ نے، ان کے بھی شیخ تھے، شیخ کو تو معلوم تھا کہ یہی ہے، وہ تو وصیت کر کے اسی لیے گئے تھے کہ اس کی یہ بات میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے، بس وہ کبھی شیخ ایسا کرتے ہیں، کبھی اساتذہ ایسا کرتے ہیں، کسی کی کوئی خاص ایسی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو، کوئی کام لینا چاہتے ہیں، اللہ بھی کبھی کرواتے ہیں ایسے کام۔ کبھی کسی بات میں لوگ ان سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، تو اللہ والوں سے بھی اللہ ایسے کام لے لیتے ہیں۔ تو ان کو یہ خوشی نہیں ہوئی کہ میرے یہ راز جو شیخ نے بتا دیا، بلکہ اس پہ کہا کہ مجھے ذلیل کر دیا سب کے سامنے، تو سارا عمل ضائع ہو گیا، رسوا کر دیا مجھے سب کے سامنے۔
کہ کیا میری اوقات، کیا میری حیثیت، کیا میری عبادت یہ ہوئی بھی ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا کیا وزن ہے اللہ کے دربار میں. تو دل میں یہ احساس ہو کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اس لیے کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، میری حیثیت کیا ہے، تب تو ٹھیک ہے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا. اب یہ ریا نہیں ہے، کیونکہ ریا ہوتی تو خوشی ہونی چاہیے تھی، تو دل میں خوشی نہیں ہے الحمدللہ، یہ پتہ چل گیا. تو ایک اس سے اوپر کی جو چیز ہے جو زیادہ باریک ہے وہ یہ ہے کہ اب اسی کے در پہ ہو گئے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، کئی لوگ مجھے نیک نہ سمجھیں. اصل یہ ہے کہ اس کی بھی فکر نہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں بد سمجھیں، جو بھی سمجھتے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی اب یہ تو ٹینشن تھی کہ کیوں لوگوں ہو گئی تو ہو گئی، ختم بات. اب اس کے پیچھے نہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ میں نیک ہوں، میں اپنے اور یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے کہ مجھے برا لگا. یہ خود بھی تو دکھاوا ہے. یعنی لوگ میرے بارے میں ان کو یہ کم از کم پتہ چل جائے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری یہ بات کھولی گئی ہے، یہ خود دکھاوا ہے. اس سے کیا ہوگا، اس سے وہ آپ کو بڑا سمجھے گا کہ یہ بڑا ہی حقیر آدمی، اپنے کو کتنا ادنا سمجھتا ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اتنے کرامات ہیں، اتنے کمالات ہیں، اور یہ جملہ بھی بولا اس نے کہ مجھے رسوا کر دیا. کیا بہت واہ بھائی واہ. اصل تو واہ تو اس پہ ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ. تو اپنے آپ کو عاجز دکھانا اس میں بڑا کمال ہے آج کل. تو یہ تکبر کی اور ریاکاری کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایسے ذرا مجھے بڑا دکھ ہوا، اچھا خاصا میں بس زبان سے نکل گئی بات، بڑا افسوس ہوا. یہ بھی ہوتا ہے، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ نفس کہاں شرارت کر رہا ہے تو اس کا ٹویٹ میں دبائے فوراً کہاں دھوکا ہو رہا ہے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مجلس میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تو کسی نے سوال کیا، مختلف لوگ جوابات دیتے، حضرت خود جواب دیتے تھے، لیکن سوال کرنے والے جو لوگ تھے ان میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی تھے، بہت سے علماء بھی تھے. تو جب سوال کیا تو انہوں نے کسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ جواب دیجیے. اب یہ ان کے طالب علم تو تھے لیکن بڑے عالم بھی تھے خود، یعنی وہ صاحب جن کو کہا، ظاہری بات ہے اس مجلس میں جواب دینے کو جس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ ان کو سمجھا دیجیے مسئلہ، امتحان لینے کے لیے نہیں، یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ جواب ٹھیک دیں گے. تو ظاہری بات ہے وہ بندے کا کوئی لیول ہوگا نا کہ جس میں آپ کے پاس مفتی اعظم، مفتی شفیع ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو ہلکی پھلکی تو گیدرنگ ہو نہیں رہی ہے. اس دوران میں کسی سے کہا جائے کہ آپ اس کا جواب دیجیے تو وہ آدمی یقیناً قابل اعتماد ہوگا نا. تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت نے اپنے طور پر ان سے کہا کہ آپ جواب. تو کہیں گے حضرت میں تو بڑا حقیق جاہل آدمی ہوں، میں کیا مجلس میں. تو حضرت نے ان کی طرف دیکھا اور پھر کہا ہاں صحیح تھا، جاہل حقیر فقیر جو بھی انہوں نے کہا تھا اپنے آپ کو وہی بات دہرا دی پوری. اور پھر کہا چلو میں جواب دیتا. تو پھر جواب دے دیا پورا. جواب دینے کے بعد باقی باتیں چلتی رہی، مجلس چلتی رہی، مجلس ختم ہوئی. سب جب جانے لگے تھے ان کو انہوں نے روک دیا، حضرت ٹھہریے ذرا، باقی سب کو بھیج دیا. وہ تو علاج فوراً کرتے تھے، دیر اندر نقد تنبیہ علاج جو بھی فوراً پوچھا کہ بھائی جب میں نے کہا کہ آپ حقیر جاہل گنوار ہیں کیسا لگا دل پر، دل کیسے بتاؤ کیا تھی. حضرت دل پہ چوٹ لگی، سب کے سامنے ذلیل حقیر گھٹیا جاہل جو آپ نے فرمایا، تو اس سے ذرا دل پہ بوجھ سا محسوس ہوا کہ سب کے سامنے ایسا بولا. تو فرمایا کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر تجھے یہ ایسا محسوس ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تیرے نفس کا مکر تھا، دھوکہ تھا نفس کا. تو نے یہ کہا کہ مجھے نہیں میں جاہل ہوں، تو وہی بات جب میں نے بھی کہہ دی تو اس میں تو برا کیا ماننے کی بات ہے. آپ کہ بھائی آپ عالم ہے کہ جاہل ہے، آپ نے جاہل ہوں، ماشاء اللہ اے جاہل ادھر آ. یار آپ سب کے سامنے مجھے جاہل کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو جاہل سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے تو عالم ہیں. آپ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو جاہل کہوں تو اس سے آپ میری شان اور اونچی سمجھیں، آپ مجھے اور بڑا سمجھیں. یعنی اب آپ مجھے یہ بھی کہیں کہ یار ایک تو عالم حضرت کی مجلس میں جواب دینے کا موقع ملا، دوسرا یہ کہ اتنا ہمبل ہے کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا، واہ 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 کیا شان ہے. یعنی علم کا روپ تو پڑھ ہی گیا، علم کا روپ تو پڑ گیا نا، کہہ دیا جب کہ جواب آپ دے تو علم کی سند ہو گئی کہ اتنے بڑا عالم نے کہہ دیا. اب تقویٰ کا بھی روپ ڈال دے تو نفس یہ کرتا ہے. تو ریاکاری شیطان اس طرح سے کرواتا ہے. ہمارے قریبی دوست کا میں واقعہ پہلے ہی بتا چکا ہوں، تو سمجھانے کے لیے. تو ایک موقع پر ان کو ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملتا ہے الحمدللہ، جس کو جیسا وہ کرتا ہے وہ بھی خوب خدمت کرتے ہیں، جہاں موقع ہوتا ہے آگے بڑھ چڑھ کے مال خرچ کرتے ہیں. ایک موقع پر وہ یہی ہوا کہ ہم نے نظام رکھا تھا کہ بھئی اس معاملے میں اب سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے.
تب ان کے کہ میں تو ساری زندگی کبھی کنٹریبیوشن نہیں لیا, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا, میں سب اپنی طرف سے کروں. آپ کے گھر گئے, اب دعوت ہے مثلاً, تو ہر دفعہ وہ اپنی طرف سے کرتے تھے. یہ مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں. ایک دفعہ خیال ہوا کہ چلو بھائی سب لوگ ذرا تعاون کریں, اور اب مجھے بڑا دل پہ بوجھ لگ رہا ہے کہ یہ میں نے کہا. تو ان کو جو ہدیہ دیا سب کی طرف سے کر کے, تو انہوں نے لے تو لیا. اب ظاہر بات ہے وہ مجھے منع بیچارے کیا کر دیا دمن. لیکن پوری مجلس کے بعد کئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مجھے اندر سے مستقل یہ پریشانی رہی, تو میں نے بڑی معذرت وہ میں نے مسجد کے چندے کے ڈبے میں ڈال دیا, مسجد میں چندے میں. تو خیر پھر وہ تو واپسی جب ہم بیٹھ کے بعد تنہائی میں جب سب چلے گئے, تو وہی تنبیہ کرنے کا تھا, تو موقع تو تھا. تو پھر میں نے ان کی گردن پکڑی, میں نے کہا آپ کو سمجھ میں آیا آپ کے نفس نے آپ کے ساتھ کیا ڈرامہ کیا. نفس نے یہ کیا کہ بھائی میرا اب تک کا امیج ہے, میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا کبھی موقع ہوگا تو کہہ سکوں گا بھائی میں نے دین کی خدمت میں کبھی پیسہ نہیں دیا. آج جب آپ پھنس گئے, میں نے آپ پر کام ڈال دیا, تو یہ نفس سے بڑا بوجھ ہوا کہ یار یہ تو ایک تو ہیوی مختصر سی رقم آئی ہے, اس کو خاص فرق تو پڑتا نہیں ہے, پڑتا ہے نہیں پڑتا, لیکن یہ کہ میرا وہ پورا ریکارڈ خراب ہو گیا. اب میں کہہ نہیں سکوں گا. اگر میں خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا تو مجھے لگا میں نے ڈال دیا, مسجد میں ڈال دی, تو مجھے آ کے بتانے کی کیا ضرورت, مجھے بتانے کی کیا ضرورت. پتہ ہے کہ یہی وہ گواہ ہے جو کل شور مچائے گا سب سے زیادہ. اس کو ضرور بتا دو, باقی کسی کو پتہ ہو نہ ہو, یہ خود ہی سنبھال لے گا. تو میں کل کہوں گا. اب ہوتا تو یہ کہ یہاں تو اگر نہیں پتہ ہوتا مجھے, تو میں اب آپ یہ کرتے کہ اگلی دفعہ کبھی آپ کہتے کہ نہیں میں الحمدللہ میں دین کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں, تو میں کہتا ہوں غلط بیان نہیں کر رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو یہاں سے نفس نے کور کرنے کے لیے ایسا کروایا, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہوا کیا آپ نے. تو کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا. میں کہتا اگر یہ آپ کو پتہ ہو تو آپ ڈاکٹر نہیں ہوتے. یہ سمٹم تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ڈائگنوسس کیا ہے, تو ڈاکٹر کو پتہ چلے گا. اس لیے جیسے کہا جائے ویسے کرنا چاہیے. یہ تو سب امتحانات ہوتے ہیں نا متفرق انداز سے. تو ریاکاری ایسی چیز نہیں کہ آپ بہت آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے. یہ نفس کی کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا بآسانی پتہ چلے. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں, میرے دل میں تو یہ نہیں, میرا خیال تو یہ نہیں. تو آپ کا خیال ہے, آپ کا خیال سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے تو دل بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ایک بیمار آدمی ہے, شدید بیمار ہے, اور سگریٹ پی پی کے پھیپڑوں میں کینسر ہونے لگا ہے, زبان پہ اس کے سارے ایسے بد ذائقگی آ گئی ہے, یعنی کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے. آپ اس کو میٹھا کھلاتے تو اس کو کہتے نہیں میٹھا نہیں ہے, تو اس کے کہنے سے میٹھا نہیں ہے مان لیں گے کیا؟ اس کو تو کوئی ذوق نہیں, اس کو تو کوئی ذوق نہیں, کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے, اس کو کیا سمجھ میں آنے والا. تو اس لیے جو بیمار ہوتا ہے, جو مریض ہوتا ہے, اس کی تشخیص نہیں چلتی, وہ تشخیص کر ہی نہیں سکتا. روحانی بیمار بھی اپنی تشخیص نہیں کرتا. اس کا خالی یہ تو چونکہ بات اب کہیں اور نکل گئی, لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے, ایک شیخ اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے, شاگرد بھی بڑے عالم اور سمجھدار, اور چلتے ہوئے راستے سے کوئی لڑکا گزرا جو خوبصورت تھا. انہوں نے دیکھ کر خالی ایسے کہا کہ حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے, اللہ بعض لوگوں کو کتنا حسن دیتے ہیں. حضرت نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ نا استغفار کرو, تم نے غلط نگاہ ڈالی اس پر. تو سنا حضرت بالکل بھی نہیں, خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور جو ہے وہ میرے نفس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ کو بدگمانی ہوئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, معذرت, چل پڑے آگے. اگلے دن وہ روتے دھوتے آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت میں صبح اٹھا ہوں, پورا قرآن میرے حافظے سے نکل گیا, میں کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا ہوں, کوئی حدیث مجھے یاد نہیں آ رہی, میں مستقل کوشش کر رہا ہوں کچھ پڑھنے کی, کچھ ہو نہیں رہا, مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہی ہوا کہ مجھے تو نظر آ گیا تھا کہ تیرے اندر یہ مرض اس وقت تھا, تو نے اس پر قسم کھا کے غلط بیانی, مجھے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی. کبھی اللہ کھول دیتے ہیں تو اس کو سچی توبہ کیے بغیر تو گزارا نہیں. بہت سچی توبہ, کئی عرصے تک وہ چلتا رہا ان کا معاملہ, تب جا کے دوبارہ ان کا معاملہ صحیح ہو. ایسا کبھی ہوتا ہے, شرارت مت کرو, اپنے آپ کو علامہ کیوں بناتے ہو. کوئی آپ نے کوئی بیماری ڈائگنوز کرتا ہے تو اسے پریشانی کریں میرے اندر ہی نہیں. یہ کیسے آدمی جب یہ کہتا ہے اس کا مطلب اس میں یہ ہے بیماری. جیسے نفسیاتی مریضوں کو جب کہا جائے کہ آپ کو ڈیمنشیا, آپ کو اسکیزوفرینیا ہے, تو کہتے ہیں مجھے تو نہیں, تجھے ہوگی. ہر پگلا جو ہے وہ یہی کہتا ہے.
جس کو جو اس کی تشخیص کرتا ہے اسی کو کہتا ہے الٹا. تو بس یہ حالت ہے. روحانیت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. دل کی بیماری اگر ہر ایک کو پتہ چل جاتی ہوتی تو کام بڑا آسان ہو جاتا, پھر کہیں ادھر جانے کی ضرورت کیا پڑتی. یہ تو ظاہری بیماری جو آپ کو بارہا تجربہ جس بیماری کا ہوتا ہے نا, اس کا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو کسی کو خدا نخواستہ استھما ہے اور بار بار اس کے اٹیک ہوتے ہیں, یہ شوگر ہے اور اس کی وجہ سے اس کی شوگر لو ہوتی تو سمٹم اس کو پہچاننے لگا ہے 2-4-5 دفعہ کی دفعہ, وہ بھی ڈاکٹروں نے بار بار کروا کے, ہاں دیکھیے یہ سمٹم تو یہ ہو گیا, جب زبان پہ ایسے کر لینا, اگر ایسا ہو تو یوں کر لینا, اگر یہ ہو تو پمپ لے لینا. اسے سکھا کے آپ کو بتایا, آپ آسمان سے وہ لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے. تو اب آپ کو سمجھ میں آنے لگا, اب اس وہ سارے سمٹم ہر چیز مجھے سمجھ میں آئے گی. ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا تو بڑا آسان ہو جاتا کام کرنا, ایسا نہیں. اسی لیے ہمیشہ کہیں پوچھنا پڑتا ہے, معلوم کرنا پڑتا ہے. تو ریاکاری کے اندر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, یہ دونوں پہلو سامنے رہے. ایک یہ کہ دل کے اندر کیا احساس ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے, میری اچھائیاں سب کھلے لوگوں کے سامنے, یہ جو عبادت ہو گئی ہے ان کا ذرا کچھ چرچا تو ہو, بھلے میں اوپر سے کچھ کہتا رہا ہوں, اندر دل کیا کہہ رہا ہے. نمبر 2 کہ یہ فکر نہ ہو کہ اصل یہ ہے کہ یہ فکر ہی نہ ہو کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں. نہ اچھا سمجھنے کی فکر ہو نہ برا سمجھنے کی, کوئی فکر ہی نہ ہو, لوگوں کی فکر ہی نہ ہو. جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں یہ فکر نہ ہو کہ لوگ کیا کہتے کرتے ہیں, تو اللہ کیا چاہتے ہیں, اس سے اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. بس اس لیے ایسے شخص کو اس کی تعریف بھی کر دی جائے گی تو اس کو پتہ کہ یا اللہ آپ دل سے یہ سمجھے گا کہ میری اوقات نہیں ہے, یہ تعریف اس لیے کر رہے ہیں یا اللہ کہ آپ نے ستاری کا پردہ فرمایا, آپ نے کور کیے میں میرے ساری گندگیاں گناہ. ورنہ حقیقت یہ کہ اگر میری یہ گندگیاں ان کے سامنے آ جائیں تو یہ لعنت بیچ کے تھو تھو کرتے ہوئے بھاگیں گے, دور بھاگیں. یہ آپ نے کنسیل کیا ہوا, آپ نے چھپایا ہوا, تو آپ کی ستاری کا پردہ یا اللہ پر قیامت تک بھی ایسے ہی رکھیے گا. جنت میں بھیجنے تک ایسے ہی کور رکھے گا جتنا میں گندہ ہوں بس مجھے. اسی لیے بعض بزرگان دین سے تو یہ منقول ہے, بعض صحابہ سے بھی, کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس بات پہ پکڑ نہ کیجیے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے نہیں کہا ان کو, میں نے نہیں بتایا, میں نے ایسا کوئی امپریشن نہیں دیا, یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. اور اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس سے بری ہوں, اور یا اللہ مجھے ایسا بنا دیے جیسا ہی کہہ رہے ہیں. جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ کسی نے بچے بیٹھے ہوئے تھے نوجوان کچھ ان کے ساتھ, تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے, تو کسی نے ان کو, ان میں سے سب لوگوں نے کہا کہ ارے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, چلتے کودتے بچے جو کھیلتے مستی کرتے ہیں, تو دیکھا امام گزرے تو ایک نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو, یہ امام ابو حنیفہ جا رہے ہیں. تو ان کو اچھا یہ کون ہے, کہ نہیں بہت بڑے امام ہیں. اور پھر جب وہ حضرت قریب سے گزرے تو کہا کہ نا یہ ایسے آدمی ہے, ہر روز یہ رات میں عشاء کی نماز سے جو وضو کرتے ہیں اسی سے تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, رات بھر عبادتوں میں لگے رہتے, اتنے بڑے آدمی ہیں. جب اس نے کہہ دیا تو حضرت تو پانی پانی ہوگا اندر سے. ان کا تو کہیں گے میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں. جب وہ میں نے سنا تو میں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, اس دن سے طے کر لیا کہ اب ساری رات یہی کروں گا. ان کے بارے میں آتا ہے نا 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, کیونکہ وہ رات میں جاگ کے عبادت سارے کام اس میں ہی کرتے تھے, اپنی عبادت لکھنا وکھنا سب کچھ, اور ظہر کے بعد آرام کرتے تھے. یہ بڑے ایک سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں آج بھی زندہ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال وہ یہ اسی سے شروع ہوا کہ کسی نے آپ کے بارے میں اچھا گمان کر لیا ہے تو چلو اس کے مطابق زندہ رہ کے تو دکھاؤ, کوشش کر لو اپنی ذات میں, کسی کو پتہ نہ چلے. اپنے اندر کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو ماشاء اللہ تہجد گزار ہے, تو اندر سے شرم آنی چاہیے کہ میں تو فرض نمازیں پوری نہیں پڑھتا, تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھتا. تو مجھے فکر کرنی چاہیے. کسی نے کہہ دیا اللہ کے ولی ہیں, تو اندر سے ڈوب مرنا چاہیے کہ یار میرے اندر تو یہ خرابی ہے, میں تو اتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں, میں تو اتنی سنتوں کو چھوڑتا ہوں, میرے تو یہ معاملات ہیں. یہ اگر احساس نہیں ہوتا ہے خود ہی میں خوش رہتا ہے کہ ماشاء اللہ جو کہہ رہے ہیں وہاں کیا بات ہے, میں تو کچھ ایسے ہی, یہ تو بیوقوف آدمی ہے, اس کو تو یہ احساس ہی نہیں کہ وہ کہاں کھڑا, یعنی کیچڑ میں لتھڑا ہوا آدمی یہ سمجھ رہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہے جمع دار جسے کہتے تھے ہمارے. جمع دار ویسے تو ایک اچھی پوسٹ ہوتی تھی اردو میں اصل میں, لیکن ہمارے جمع دار کہتے ہیں گٹر کے صاف کرنے والے کو, بھنگی چوڑا. یہ اندر ہے, اور اس کو آپ اس سے پوچھیے تمہارا کیا خیال ہے, بالکل ٹھیک حال ہے, بالکل صحیح ہے, کوئی ایشو نہیں. کبھی کوئی بو وغیرہ کوئی بو نہیں, بالکل ٹھیک خوشبو آ رہی ہے, سب نارمل چل رہا ہے, ایسے کوئی بو نہیں آتی. اطمینان سے
غوطے لگاتا رہتا ہے، گٹر میں رہ جاتا ہے، پوری باڈی اتنی کی اندر ہوتی ہے، پوری پائپ لیا ہوا، تار لیا ہوا، کیا لمبا لمبا بانس لیا ہوا کھول رہا ہوتا ہے. پاکستان کی گٹر دیکھا کبھی؟ اس کی حیثیت یہی ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آنے والا، اس کو شاید خوشبو سے پریشانی ہو جائے، اتنا غیر عادی ہے اس کا. جب نفس بیمار ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی کیا کیفیت ہے. تو اسی لیے کبھی بھی نفس کے بارے میں یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے سمجھ میں آ جائے گا. اللہ میں سمجھ آتا ہے، اللہ شعور عطا فرمائے. اس بارے میں کوئی سوال ہو تو کر لیں. میں ایک ملفوظ